اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام، سیمر کی موت کے تقریباً 1 ماہ بعد ایک روز جبکہ لوئی تاشی باہر سے اپنے گھر میں داخل ہوا، اس موقع پر اس کی بیوی مدلان بڑی بے چینی سے اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، ہم لوگ بڑی بے چینی سے آپ کی آمد کے منتظر تھے۔ اپنی بیوی کے یہ الفاظ سن کر لوئی تاشی فکر مند ہو گیا تھا، سیدھا دیوان خانے کی طرف ہو لیا۔ اس کی بیوی مدلان، بیٹا بلزون اور بیٹی شکیر بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ جب سب دیوان خانے میں بیٹھ گئے تب گفتگو کا آغاز لوئی تاشی نے کیا اور اپنی بیوی مدلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیوں میری آمد کا اس قدر بے چینی سے انتظار کیا جا رہا تھا؟ کیا کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا ہے؟ لوئی تاشی کے ان الفاظ کے جواب میں مدلان بولی اور کہنے لگی، آپ کا اندازہ درست ہے، یوں جانیے ایک بہت بڑا واقعہ یا بہت بڑا حادثہ رونما ہو گیا ہے۔ لوئی تاشی مسکرایا اور کہنے لگا، پیچیدہ گفتگو میں نہ ڈالو، اصل موضوع کی بات کرو۔ اس پر مدلان یوں کہنے لگی، آپ جانتے ہیں کیتھرین اور سیمر نے گزشتہ کئی ماہ سے ہمارے ہاں قیام کیا ہوا تھا۔ یہاں قیام کے دوران ان کی تربیت کی گئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہوئی کہ کیتھرین مسلمانوں کے حق میں اپنے باپ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ یہاں قیام کے دوران کیتھرین اور سیمر دونوں ہی امیر منصور بن احمد کی شخصیت سے متاثر تھیں۔ ان الفاظ کو میں یوں کہہ سکتی ہوں، کیتھرین اور سیمر دونوں ہی منصور بن احمد کو پسند کرنے لگی تھیں۔ سیمر تو بیچاری مر گئی، مرنے سے پہلے وہ شاید اپنی اور کیتھرین کی محبت کا اظہار بھی منصور بن احمد پر کرنا چاہتی تھی، لیکن موت نے اسے اس کا موقع نہ دیا، وہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی۔ اب سیمر کے مرنے کے بعد کیتھرین اکثر پریشان اور فکر مند رہنے لگی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو بحال کرنا شروع کر دیا ہے۔ سیمر اور کیتھرین نے کبھی بھی کسی بھی موقع پر اپنی زبان سے ہم پر یہ انکشاف نہیں کیا کہ وہ امیر منصور بن احمد کو پسند کرتی ہیں۔ سیمر نے مرنے کے وقت جو الفاظ ادا کیے تھے وہ کچھ نشاندہی ضرور کرتے تھے، لیکن کیتھرین اپنی محبت کے راز کو اپنے دل ہی میں چھپائے رہی۔ آج صبح کھانا کھانے کے بعد میں نے تہیہ کیا کہ میں اسے خریدوں گی۔ اب وہ ہمارے ہاں ہماری بیٹی کی حیثیت سے رہ رہی ہے۔ ہماری 2 بیٹیاں ہیں، ایک کیتھرین، دوسری شکیر۔ میں نے باتوں باتوں میں کیتھرین سے سیمر کے مرنے کے وقت جو گفتگو ہوئی تھی اس کے متعلق بات چیت شروع کی، پھر آہستہ آہستہ کیتھرین کو خریدنا شروع کیا۔ میں نے اسے کہا کہ اب اس کی حیثیت میری بیٹی کی سی ہے اور میں اس کی ماں ہوں، لہذا اس کے دل میں اگر کوئی راز ہے تو مجھ سے نہ چھپاؤ۔ اگر وہ دل کی بات یا راز مجھ سے کہہ دے گی تو اس کا ذہن ہلکا ہو جائے گا۔ چنانچہ میرے سمجھانے پر وہ حرکت میں آئی۔ اس نے کھلے الفاظ میں اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ منصور بن احمد کو پسند کرتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سلسلے میں منصور بن احمد سے بات کریں کہ کیتھرین چونکہ امیر کو پسند کرتی ہے لہذا امیر کیتھرین سے شادی کر لیں۔ کیتھرین اس کے لیے تیار ہے، اور پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ منصور بن احمد ان سارے علاقوں کے امیر ہیں اور چھوٹے سے جس مکان میں ان کی رہائش ہے وہاں وہ اپنا کھانا خود تیار کرتے ہیں۔ کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ہمارے امیر خود کھانا تیار کریں اور ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو؟ مدلان کے ان الفاظ پر لوئی تاشی پریشان اور فکر مند ہو گیا تھا۔ پھر مدلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مدلان تم کیا سمجھتی ہو؟ مجھے اپنے امیر منصور بن احمد کی حالت کی خبر نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں وہ اپنا کھانا خود تیار کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں نے کئی بار ان سے التماس کی، گزارش کی کہ ان کے لیے کھانا ہمارے ہاں سے پک کے آیا کرے، لیکن وہ نہیں مانتے، بلکہ مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ اگر میرے لیے کھانا بھجوایا گیا تو کھانے سے انکار کر دیں گے، اور انہیں زیادہ تنگ کیا گیا تو پھر یہاں سے نکل کر وہ کسی مناسب جگہ چلے جائیں گے جہاں رہتے ہوئے وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ منگولوں کے خلاف حرکت میں آ سکیں گے۔ ان کے الفاظ کے جواب میں بھی چپ اور خاموش ہو گیا۔ اب اگر کیتھرین امیر منصور بن احمد کو پسند کر رہی ہے، ان سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ کیتھرین کی خوش قسمتی ہے، اور ہمارے امیر منصور بن احمد کے لیے بھی کیتھرین سے شادی کرنے کے بعد آسائشیں ہو جائیں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کیتھرین کے لیے منصور بن احمد کے علاوہ کوئی اور مناسب رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد لوئی تاشی رکا، پھر اپنی بیٹی شکیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بچی یہ بتاؤ کہ کیتھرین اس وقت کہاں ہے؟ اس پر شکیر بولی اور کہنے لگی، بابا آپ کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے ماں نے کیتھرین سے کہا تھا
کہ جب آپ آئیں گے تو آپ پر کیتھرین کی امیر منصور بن احمد سے محبت کا انکشاف کیا جائے گا اور کوشش یہ کی جائے گی کہ کیتھرین کی منصور بن احمد سے شادی ہو جائے۔ اس پر کیتھرین بڑی مطمئن اور خوش تھی۔ ابھی وہ ساتھ والے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہے، شاید اسے خبر ہو چکی ہے کہ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور وہ انتظار کر رہی ہوگی۔ ہلکا سا تبسم اس موقع پر لوئی تاشی کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، بیٹی جاؤ، کیتھرین کو یہاں میرے پاس بلا کر لاؤ، اس لیے کہ وہ میری بیٹی ہے۔ پہلے میری ایک ہی بیٹی تھی، نام جس کا شکیر تھا، اب میری 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی کا نام کیتھرین اور چھوٹی بیٹی شکیر ہے جو ابھی نابالغ ہے۔ جاؤ ذرا کیتھرین کو یہاں بلا لاؤ۔ اس پر شکیر اچھلنے کے انداز میں اپنی جگہ سے اٹھی، کھڑی ہوئی، بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کیتھرین کا ہاتھ پکڑے دیوان خانے میں داخل ہوئی۔ کیتھرین کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ کیتھرین کا ہاتھ پکڑے پکڑے شکیر اپنے باپ لوئی تاشی کے سامنے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک دیوان خانے میں خاموشی رہی۔ پھر کیتھرین کو مخاطب کرتے ہوئے لوئی تاشی کہنے لگا، کیتھرین میری بچی، پہلے میری ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شکیر ہے، اب میری 2 بیٹیاں ہیں، ایک کیتھرین اور دوسری شکیر۔ بیٹی تیرے متعلق مدلان نے کچھ انکشافات کیے ہیں اور یہ انکشاف سن کر میں بے حد خوش ہوا ہوں۔ بیٹی کیا تم منصور بن احمد کو پسند کرتی ہو اور چاہتی ہو کہ اس کی بیوی بن کر رہو؟ کیتھرین کی گردن جھک گئی تھی، منہ سے کچھ نہ بولی تھی۔ اس پر لوئی تاشی بولا اور کہنے لگا، بیٹی یہ خاموشی اچھی نہیں ہے، میں تمہاری زبان سے کچھ سننا پسند کروں گا۔ میری بچی یہ بھی خیال رکھنا، منصور بن احمد جو کبھی بغداد کے لشکریوں کا نائب سالار اعلیٰ ہوا کرتا تھا، اب وہ یہاں گوشہ نشینی اور ذلت نشینی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اپنا کھانا خود تیار کرتا ہے۔ کئی مواقع پر میں نے پیشکش کی کہ اس کا کھانا ہمارے ہاں سے تیار ہو کر جایا کرے، لیکن منصور بن احمد نے میری اس پیشکش کو رد کر دیا اور مجھے منع کر دیا۔ منصور بن احمد جب اپنا کھانا خود تیار کرتا ہے تو یوں جانو میرا دل دکھتا ہے، میرے دل کے اندر چنگاریاں اٹھتی ہیں کہ اتنے لشکریوں کا سالار اعلیٰ اور ان علاقوں کا امیر اور اپنا کھانا خود تیار کرے۔ بیٹی وہ دکھی بھی ہے اس لیے کہ بغداد کے اندر اس کی ماں باپ بہن بھائی عزیز و اقارب اور سب قریبی رشتہ دار موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں۔ خاندان میں وہ اکیلا بچا ہے اور یہ ایسا دکھ ہے جس نے اس کے ہونٹوں کی ہنسی چھین لی ہے۔ بیٹی میں تمہارا فیصلہ صاف الفاظ میں سننا چاہتا ہوں تاکہ کل کو کوئی ابہام شک ابھر کر سامنے نہ آئے۔ لوئی تاشی کے ان الفاظ کے جواب میں کیتھرین نے آہستہ آہستہ اپنی گردن سیدھی کی، لوئی تاشی کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، بابا میں آپ سے کوئی چیز چھپاؤں گی نہیں۔ میں اور سیمر دونوں ہی امیر کو پسند کرنے لگی تھی اور ہم دونوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہم دونوں امیر سے شادی کر لیں گی اور ان کی بہترین خدمت کریں گی، اور بغداد کے سقوط کی وجہ سے انہیں جو دکھ ملے ہیں وہ بھلا کر رہیں گی۔ لیکن برا ہو وقت اور حالات کا، سیمر بیچاری ہمیشہ کے لیے کوچ کر گئی۔ اب میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں منصور بن احمد کی زندگی کی ساتھی بنوں اور ان کے غم اور دکھ میں ان کی شریک کار بن کر رہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد کیتھرین جب خاموش ہوئی تب بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے لوئی تاشی بولا اور کہنے لگا، میری بیٹی، میری بچی، اگر یہ بات ہے تو مطمئن رہو، میں آج ہی تمہارے سلسلے میں امیر سے بات کروں گا۔ اب تم سب لوگ اٹھو، کھانا لگاؤ تاکہ مل کر کھائیں۔ اس پر لوئی تاشی کی بیوی مدلان، کیتھرین، بلزون، شکیر سب دیوان خانے سے گئے تھے۔ اس روز فرات اتار قبائل نے جو جگہ جگہ مسجدیں تعمیر کی تھیں ان میں سے ایک سے منصور بن احمد جب مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد نکلا تو لوئی تاشی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ مسجد سے تھوڑے فاصلے پر لوئی تاشی نے پیچھے سے منصور بن احمد کو پکارا، کہنے لگا، امیر ذرا سنیے، میں ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ منصور بن احمد رک گیا۔ لوئی تاشی قریب آیا اور منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر میں نے راستے میں گفتگو کے لیے آپ کو روک لیا ہے، آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ منصور بن احمد مسکرایا اور بولا، برا ماننے کا جذبہ مجھ میں نہیں ہے، تم بے فکر رہو، کہو کیا کہنا چاہتے ہو۔ لوئی تاشی کو کچھ حوصلہ ہوا، وہ کہنے لگا، امیر میں آپ پر یہ انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ کیتھرین اور سیمر دونوں ہی آپ کو پسند کرنے لگی تھی۔ سیمر تو بیچاری ہمیشہ کے لیے یہاں سے کوچ کر چکی ہے اور مرنے سے پہلے وہ آپ پر ایک انکشاف بھی کرنا چاہتی تھی۔ شاید یہ انکشاف کیتھرین اور اپنی محبت کا تھا، لیکن موت نے اسے مہلت نہ دی اور وہ کوچ کر گئی۔
امیر، اس سلسلہ میں آج صبح میری بیوی نے کیتھرین کو کریدا۔ کیتھرین اپنی محبت کو چھپائے ہوئے تھی، راز بنائے ہوئے تھی۔ جب میری بیوی نے اس کو کریدا ماں بن کر اس سے گفتگو کی، تب کیتھرین نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ امیر منصور بن احمد کو پسند کرتی ہے اور امیر سے شادی کرنے کی خواہش مند ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں آپ کیتھرین سے شادی کر لیں۔ اس طرح کیتھرین کے ساتھ متبادلانہ زندگی بسر کرتے ہوئے آپ بہتر انداز میں کارگزاری کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ منصور بن احمد نے اس موقع پر کچھ سوچا، پھر ایک گہری نگاہ اس نے لوئی تاشی پر ڈالی اور کہنے لگا، لوئی تاشی، تمہارا کہنا درست ہے۔ کیتھرین کا شکریہ کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے، مگر میں تم پر انکشاف کروں کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میں 2 بیویاں رکھنے کا قائل نہیں ہوں۔ چونکہ میں شادی کر چکا ہوں، لہذا اور شادی نہیں کروں گا۔ منصور بن احمد کے یہ الفاظ سن کر لوئی تاشی دنگ رہ گیا تھا۔ منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر آپ کی بیوی کہاں ہے؟ کیا وہ زندہ ہے؟ ہلکا سا تبسم اس موقع پر منصور بن احمد کے چہرے پر نمودار ہوا اور کہنے لگا، لوئی تاشی، میں شادی شدہ ہوں اور میری بیوی زندہ ہے اور میری بہترین خدمت کرنے والی ہے۔ میری طرف سے کیتھرین کا شکریہ ادا کرنا اور اس سے جا کر کہنا میں شادی شدہ نہ ہوتا تو ضرور اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیتا، اس لیے کہ وہ ایک خوبصورت، پرکشش اور اعلیٰ شخصیت کی لڑکی ہے جو جس شخص کی بیوی بنے گی اس کی زندگی کو سنوار کر رکھ دے گی۔ منصور بن احمد کی یہ گفتگو سن کر لوئی تاشی بیچارہ بڑا پریشان اور فکر مند ہوا تھا۔ اس کے آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ پھر منصور بن احمد اسے سلام کرتے ہوئے اپنی رہائش گاہ کی طرف چلا گیا، جبکہ لوئی تاشی بھی مڑا اور اپنے گھر کا رخ کر رہا تھا۔ لوئی تاشی گردن جھکائے اپنے گھر میں داخل ہوا، چونکہ وہ بتا کر گیا تھا کہ امیر منصور بن احمد سے کیتھرین کے سلسلے میں بات کرے گا۔ لہذا جب وہ پریشان اور بکھرا بکھرا گھر میں داخل ہوا اور سیدھا دیوان خانے کی طرف گیا، تب اس کی بیوی مدلان اور بیٹی شکیر اور کیتھرین بھی دیوان خانے کی طرف گئیں اور لوئی تاشی کے سامنے بیٹھ گئیں۔ اس موقع پر گفتگو کا آغاز مدلان نے کیا اور لوئی تاشی کو مخاطب کر کے بولی، آپ نے امیر منصور بن احمد سے کیتھرین کے سلسلے میں بات کی؟ لوئی تاشی اداس اور افسردہ تھا۔ اس نے ایک گہری نگاہ باری باری سب پر ڈالی، پھر کہنے لگا، میں نے منصور بن احمد سے بات کی۔ اس پر یہ بھی انکشاف کیا کہ کیتھرین نہیں، سیمر بھی اسے پسند کرتی تھی، اور یہ بھی کہا کہ کیتھرین امیر کی زندگی کی ساتھی بننا چاہتی ہے، لیکن منصور بن احمد نے انکار کر دیا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور دوسری بیوی رکھنے کا وہ خواہش مند نہیں ہے۔ یہ الفاظ سن کر کیتھرین کا چہرہ پیلا ہو گیا تھا، چہرے پر اداسیاں، افسردگیاں رقص کرنے لگی تھی، یہاں تک کہ مدلان بولی اور کہنے لگی، اگر امیر شادی شدہ ہیں تو پھر کیا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی بیوی کہاں ہے؟ لوئی تاشی نے نفی میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا، ہاں، ابھی نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی بیوی کون ہے، اس وقت کہاں قیام کیے ہوئے ہے۔ کچھ دیر تک دیوان خانے میں کاٹ کھانے والی خاموشی طاری رہی، یہاں تک کہ مدلان بولی اور اپنے شوہر لوئی تاشی کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ کی غیر موجودگی میں نے بھی ایک فیصلہ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے اتفاق کریں گے۔ کیسا فیصلہ؟ غور سے مدلان کی طرف دیکھتے ہوئے لوئی تاشی نے پوچھ لیا تھا۔ مدلان نے ایک لمبا سانس لیا، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، یہ بات طے شدہ ہے کہ کیتھرین اگر شادی کرے گی تو صرف منصور بن احمد سے، اور یہ بھی طے شدہ ہے کہ کیتھرین امیر منصور بن احمد کو اپنی روح سے بھی بڑھ کر چاہتی ہے، محبت کرتی ہے۔ میں، کیتھرین، بلزون اور شکیر تینوں نے صلاح مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیتھرین امیر منصور کی رہائش گاہ پر جایا کرے اور ان کے کھانے کا اہتمام یہ خود کیا کرے۔ آپ جانتے ہیں، ہم جنس جانور بھی اگر ایک عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں تو ان کے اندر بھی ایک محبت اور چاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیتھرین جب امیر کے رہائش گاہ میں آتی جاتی رہے گی اور ان کی خدمت کرے گی تو امیر کیتھرین کے رویے اور اس کے اٹھنے بیٹھنے سے واقف ہوں گے۔ اس طرح ان کے دل میں کیتھرین کے لیے محبت کی وہی چنگاری اٹھے گی جو اس وقت کیتھرین کے دل میں روشن ہے، اور جب ایسا ہوگا تو میں سمجھتی ہوں امیر منصور بن احمد کیتھرین کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مدلان رکی، پھر کہنے لگی، لیکن ایسا کرنے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بعض لوگ اعتراض بھی کر سکتے ہیں کہ کیتھرین امیر کے رہائش گاہ کی طرف کیوں اور کس لیے جاتی ہے۔ اس پر دکھ بھرے انداز میں لوئی تاشی کہنے لگا، ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ امیر منصور بن احمد اس کی اجازت نہیں دیں گے۔
میں نے جب امیر کو کھانے کی پیشکش کی تھی تو اس بات پر زور دیا تھا تو وہ یہاں سے چلے جانے کی دھمکی دینے لگے تھے۔ مدلان ایک بات یاد رکھنا، جس روز منصور بن احمد یہاں سے چلا گیا اس روز یہ کوہستانی سلسلے ویران ہو جائیں گے اور ہم سب کو کاٹتے پھریں گے۔ منصور بن احمد کی موجودگی نے لشکریوں کے اندر ایک جذبہ، ہمت اور جواں مردی کی ایک لہر دوڑا رکھی ہے۔ جب وہ منصور بن احمد کی سرکردگی میں نکلتے ہیں تو منگولوں کے خلاف ان کے حملہ آور ہونے کا انداز کچھ اور بڑھ جاتا ہے۔ لہذا میں یہ مشورہ نہیں دوں گا۔ پہلے یہ جاننے کی کوشش کی جائے گی کہ منصور بن احمد نے اپنی شادی کا ذکر کر کے ہمیں صرف ٹالنے کی کوشش کی ہے یا واقعی وہ شادی شدہ ہیں اور ان کی بیوی ہے۔ ہاں، میں اس سلسلے میں یانگ خان سے بات کر لوں گا اور کیتھرین کو میں اس بات کی اجازت دیتا ہوں کہ وہ کبھی کبھی جب چاہے منصور بن احمد سے بات کر سکتی ہے، ان کے پاس جا سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں یانگ خان سب کو سمجھا دے گا۔ لوئی تاشی کی اس گفتگو پر مدلان نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کے بعد کیتھرین، شکیر اور مدلان تینوں دیوان خانے سے نکل گئی تھی۔